بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاح الدین ایوبی یورپ کی سنیکت فوج کو ہرانے والا سلطان۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ نہ صرف اسلام کے اتہاس میں بلکہ دنیا کے اتہاس میں مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ وہ 1137 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دریائے باکر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، جرأت، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے بساط نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو یورپ کی سنیکت فوج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نسل کرد سے تھے اور 1137 عیسوی میں ترکستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور ان کے سپہ سالار شیر ہک صلاح الدین ایوبی کے چاچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن کی فتح کر لیا تھا۔ نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں سنگھرش کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس، مسجد اقصی، یروشلم کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 عیسوی تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ وعدہ محض کاغذی تھا۔ یورپی فوجیں لگاتار کروسیڈرز اور قافلوں کو لوٹنے میں ویست تھیں۔ تبھی 1186 عیسوی میں کروسیڈرز کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ کوشش کی کہ بہت سے دیگر عیسائی فوجیوں کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ ور ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے قدم اٹھائے اور فوراً رینالڈ کا پیچھا کرتے ہوئے حطین میں اس تک پہنچ گئے۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گرمادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتش کے ماحول میں 4 جولائی 1187 عیسوی کو حطین کے ایک مقام پر تاریخ کے خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں 30,000 کروسیڈرز بھی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ اس جنگ کے بعد اسلامی فوج عیسائی علاقوں پر چھا گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک کھورے جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حرم کی درخواست کی۔ 2 اکتوبر 1187 میں بروز جمعہ بیت المقدس 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گئے۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کا عظیم و شان کارنامہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین جنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس طرح نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہاں مجلس نہیں کی جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی فوجیوں نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک مثال فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فدیہ دے کر ہر مسیحی کو امان دے دی۔ جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی کے بھائی
ملیک عادل نے خود ادا کیے۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 عیسوی سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کا قبضہ رہا۔ پھر 1948 عیسوی میں امریکہ ویتنام فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقہ میں یہودی سلطنت قائم کی اور بیت المقدس پر نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 عیسوی کے عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب بیت المقدس کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلینڈ سے فوج روانہ ہونے لگیں۔ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ دوسرا پارٹ جلد آئے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔